السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم جو ہے اپنے گاؤں حسین آباد آئے ہوئے ہیں، جو کھتولی سے 5 کلومیٹر اندر ہے، میرا پور روڈ پر۔ اور اصلاً یہ گاؤں جو ہے اس کا نام داہوڑ ہے، لیکن یہ ہمارے گھر ہے یہ، کیونکہ آج کل شادی کا ماحول ہے۔ ہمارے چچا ندی صاحب کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ہے، جن میں سے ایک کی ہو گئی ہے اور دوسری کی کل ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ٹینٹ وینٹ آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے، لیکن اصلاً یہ گھر ہے۔ یہ ہمارے دادا مختار حضرت مولانا سید مختار امین صاحب نے یہاں پر اس کو رہ کر آباد کیا، اور اس کی نسبت جو ہے حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ حسین آباد اسی نسبت سے کہا گیا ہے، اور یہ برابر میں کھیت ہے، کھیتوں کے بیچ میں یہ گھر بنا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے چچا محمد سمیع صاحب کا جو ہے باغ ہے امرود کا، اور ادھر یہ کھیت ہیں گنے کے۔ اس وقت گنوں کا موسم ہے، تو یہ گنے آ رہے ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بالکل قریب ہی وہ قبرستان ہے، جہاں پر ہمارے دادا کی قبر ہے اور دادی کی اور دوسرے عزیز و اقارب کی قبریں ہیں۔ یہاں پر ہم رہے بچپن میں۔ قاری فرقان صاحب کو دادا مختار صاحب نے جو ہے رکھ رکھا تھا پڑھنے پڑھانے کے لیے بچوں کے، تو ہم نے ناظرہ یہیں کیا رہ کر، اسی گھر میں جو اب نے آپ کو دکھایا حسین آباد کے اندر۔ اور وہ کمرہ بھی دکھائیں گے جہاں پر ہم نے قرآن ناظرہ پڑھا تھا، اور پھر سورہ قاف سے جو ہے اس کی ابتدا کی تھی، حفظ کی۔ یہ دادا ابا کی قبریں ہیں، یہ قبرستان کا گیٹ ہے، اور یہ قبرستان ہے۔ یہاں پر دادا ابا کی ہے، دادی اماں کی قبر ہے، اور اسی طرح ہمارے ایک تایا ہیں ابو وجی صاحب، ان کی ہے، ایک چچی ہیں ان کی ہے، اور ایک ہمارے بہنوئی ان کی جو چھوٹی لڑکی تھی اس کی بھی قبر یہیں پر ہے، اور ایک تقی بھائی ہیں، ایک عارف ہیں، ان کی قبریں ہیں یہاں پر۔ تو اور یہ برابر میں جو جگہ ہے یہ بھی قبرستان ہی کے نام ہے، فی الحال یہاں پر کھیتی ہے، وقتی طور سے بو رکھا ہے، اور یہ پورا کھیت ہے، کھیت کھلیان ہے یہاں پر۔ ہمارے عزیز و اقارب کے ہیں، ہمارے چچاؤں کے ہیں، پھوپھیوں کی زمین ہے یہیں پر۔ ہمارے دادا نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 1 مہینے خدمت کی رمضان کے اندر، اور یہ تقریباً 1933 میں یہاں پر آبادی شروع ہوئی تھی۔ ہمارے جو پردادا تھے محمد نمی صاحب، وہ بہت اچھے مخلص خادموں میں تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بلکہ ان کے جو بھائی تھے محمد رفیع صاحب، ان کے جو صاحبزادے ہیں مولانا نعیم صاحب، ان سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نسبت ہے ان کی صاحبزادی کی۔ تو بہرحال خاندانی رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا بعد میں۔ یہ ہمارے نفیس صاحب ہیں، جو ہمارے امام کی حیثیت سے رہتے ہیں، 5 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ قاری نفیس صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے ان کا قرآن پڑھنا ماشاءاللہ۔ پیچھے ہی رہتے ہیں گھر کے۔ تو یہ وہاں دکھایا آپ کو قبرستان، اور کھیت کھلیان ہیں ادھر، اور یہ اس کا فرنٹ گیٹ ہے یہ والا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ چچا ندی جا رہے ہیں ہمارے سامنے، جن کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ سامنے بھی ہمارے ہی کھیت ہیں، اور یہ ہمارا مین گیٹ ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے ہم اندر جاتے ہیں۔ یہاں یہ صحن ہے، اور یہ ہمارے جاوید صاحب ہیں، السلام علیکم۔ ہمارے جاوید بھائی ہیں، تائیداد بھائی، دبئی رہتے ہیں، بڑی اچھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ یہ کمرہ تھا، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر رہتے تھے، اور یہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ دادا ابا نے ان کے آرام کے لیے بنوایا تھا۔ وہ کمرے دکھاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ پڑھتے تھے، ہم اور ہمارے چچزاد بھائی وغیرہ۔ اس وقت وہ بند ہے۔ یہاں پر قاری فرقان صاحب رہتے تھے، جو رہ کر یہاں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ صاحبان آئے ہوئے ہیں شادی میں، اور یہ
ہمارے دادا ابا کا کمرہ تھا، یہیں پر انتقال ہوا، اور انتقال اس طرح ہوا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہے تھے، تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، اور اسی پلنگ پر سامنے دوسرا پلنگ تھا تو لیکن سامنے ہی اٹھے تہجد کے لیے، وضو کرنے کی تیاری تھی کہ اسی میں زور زور سے اللہ 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 اتنی زور زور سے کہنے لگے کہ سارا صحن یہ اور اندر تک آواز جاری تھی زنان خانے میں۔ یہ مردانہ دیکھا آپ نے، اندر زنان خانہ ہے، تو وہاں تک اللہ اللہ کی آواز آئی، وہاں سے تائمی آئی بھاگ کے، تو جب تک گاڑی نکالی گئی باہر اس لیے کہ وہ لے جائے علاج کے لیے، یہیں پر لیٹے لیٹے وہ انتقال فرما گئے۔ بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت مولانا افتخار صاحب، یہ ان کا کمرہ تھا، یہاں پہ وضو فرمایا کرتے تھے اس کونے میں۔ اب تو یہاں یہ بند کر دیا دروازہ، یہاں پر چوکی رکھی رہتی تھی۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے میں آئے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے ولی تھے جو آپ نے قدر نہیں کی ان کی، اور ان کے بڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا۔ اور ہوا، حالات بڑے تیزی سے بدلے، جب تک وہ رہے حالات بڑے نارمل رہے، لیکن پھر اس کے بعد حالات بڑی تیزی سے بدلتے چلے گئے۔ یہاں وہ چھوٹی سی مسجد ہے جس میں ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ مختصر سے ایک طرح سے مسجد اور مصلی گاہ ہے، کیونکہ گاؤں والوں میں اکثریت سب کی ہندو ہے، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مختصر طور سے دادا نے جو ہے نماز کے لیے بنا لیا تھا تاکہ یہاں نماز ادا کر سکے، اور پابندی سے یہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، اور جو نفیس صاحب کو ملے تھے وہ باقاعدہ نماز پڑھاتے ہیں، امام ہیں یہاں پر، ان کو رکھا گیا باقاعدہ تنخواہ پر۔ تو یہ پوری ایک مختصر سی کہانی ہے اس حسین آباد کی، جو ہمارا گھر ہے، آبائی وطن ہے۔ ہم لوگ ویسے مظفر نگر میں رہتے ہیں اس وقت، امبا وہار میں، لیکن ہم اکثر خوشی میں اور غم میں یہیں آتے ہیں، یہیں دفینہ ہوتا ہے، یہیں شادی بیاہ ہوتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی اور سلسلے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔